راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتی ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کی فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بہت عام ہو چکا ہے، اور آپ سبوں کا بھی اس سے واسطہ پڑا ہوگا۔ آج کل ہمیں ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ہمیں حیران کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں جو کردار ہوتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کا انداز، ان کی گفتگو، سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، اور ہم کچھ ہی لمحوں میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو بالکل اصلی ہے۔ لیکن جب ہم نیچے جا کر کامنٹس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ AI کی مدد سے بنائی گئی ویڈیو ہے۔ اور میں ایسی ہی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور نیچے کامنٹس پڑھنے کو ملے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم AI سے پریشان ہو چکے ہیں، اور آج کل یہ فرق کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ کون سی ویڈیو اصلی ہے اور کون سی ویڈیو AI کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ اور یہ تو ویڈیوز کی بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیں تو بھی ہمیں کچھ ایسا ہی منظر نظر آتا ہے۔ پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، ہمارے گھر میں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک جو تھی، انتہائی اس کی نفیس شخصیت، بات کرنے کا بہت ہی مہذب انداز، بہت خوش اخلاق اور بڑی اچھی باتیں وہ کر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری خاتون بیٹھی تھی، اس کا لہجہ تھوڑا تلخ تھا، اور وہ سیدھی باتیں کر رہی تھی، اور میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ خاتون تھوڑی غصے والی نظر آتی ہے، اور دوسری جو ہے کافی خوش اخلاق لگ رہی ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب ہمیں معلوم پڑا اس عورت کے بارے میں جو بظاہر بڑی ہی نفیس تھی، تو معلوم پڑا کہ اس کی شخصیت جیسا وہ ظاہر کر رہی تھی اس کے بالکل برعکس تھی۔ تو اس طرح کے انسانوں سے جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، تو ان ویڈیوز کی طرح ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا انسان اصل ہے اور کون سا دکھاوا کر رہا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے ہمیں۔ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی سچے اور کھرے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں یا نہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر فطرت موجود ہوتی ہے بہت جلدی لوگوں سے متاثر ہو جانے کی۔ ہم لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم نے کسی شخص کے اچھے ہونے کو میٹھے الفاظ سے جوڑ رکھا ہوتا ہے، خوش اخلاقی سے، اس کے اچھے رویے سے جوڑ رکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جلد دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگوں کو سمجھنے میں وقت لیتے ہیں اور کسی کے اچھا ہونے کو اس کے میٹھے الفاظ سے منسوب نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ ہم اس کے کردار پر توجہ دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بہتر طور پر جان پاتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی مل کر سماعت فرمائیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ،
میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہو جاؤں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم سن رہے تھے اور خدا تعالیٰ کا بندہ خدا تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اے خدا، میرے سارے گناہوں کو اپنی شفقت سے مٹا ڈال۔ اور بے شک ہمارا خدا بے حد رحیم و مہربان ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور پھر کبھی ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پورے دل سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ اور ابھی ہم آپ کو بتائے جاتے ہیں پروگرام راہ زندگی کا پتہ، تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکیں۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ جس پر آپ پروگرام راہ زندگی کو سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، PCRM فیصل آباد ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل PCRM TV ہے اور ہمیں خط بھیجنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 031674776555۔ امید کرتے ہیں آپ کی جانب سے ہمیں میسیجز سننے کو ملیں گے، خاص طور پر ان لسنرز کی جانب سے جو کہ پروگرام کو سن تو رہے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن میسیج نہیں بھیج رہے، تو امید کرتے ہیں ہمیں ان کی جانب سے بھی میسیجز موصول ہوں گے۔ اور ابھی حسب معمول پروگرام میں شامل کرتے ہیں پروگرام کی شان، بہت ہی خوبصورت سے میسیجز آپ کی جانب سے بھیجے گئے۔ اور سب سے پہلا میسج میرے پاس موجود ہے محمد سلیم اختر صاحب کا، جن کا تعلق ہے چنیوٹ سے۔ آپ نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ پروگرام کا آغاز بڑے ہی خوبصورت سے الفاظ سے کیا گیا۔ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت لاجواب تھے۔ لسنرز کے پیغامات خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے، بہت شکریہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ معلومات کے رنگ میں کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں قیمتی معلومات مہیا کی گئی۔ دلکش موسیقی سے سردی کے سرد احساس کو سکون ملا۔ بہت شکریہ PCRM کی ساری ٹیم کا اس قدر خوبصورت پروگرام پیش کرنے کے لیے۔ محمد سلیم اختر صاحب، آپ کا بہت شکریہ PCRM کی ساری ٹیم کو سراہنے کے لیے، ان کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے۔ ٹکا خان سیال صاحب، جن کا تعلق ہے سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے، آپ کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی میزبانی میں پروگرام راہ زندگی سننے کو ملا، جس سے روحانی رہنمائی اور دلی سکون ملا۔ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر دل اور روح سرشار ہو گئے، اور پھر تحفے تحائف کے تعلق سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بہت زبردست تھی۔ قدرت کے کرشمے میں وراثت اگلی نسلوں میں کیسے منتقل ہوتی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات بہت خوب تھی۔ بہت شکریہ ٹکا خان سیال صاحب، راہ زندگی سے محبت کے لیے اور آپ کے اس میسج کے لیے۔ اسد مراد صاحب بلوچستان سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد از سلام عرض ہے کہ الحمدللہ میں اپنے خاندان کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ آپ سب بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل خیریت میں ہوں، آمین۔ اسد مراد صاحب، خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو کہ ہم ساری راہ زندگی کی ٹیم بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کے خوبصورت پروگرام راہ زندگی میں جناب جوشوا صاحب کی میٹھی، پرخلوص اور دل کو چھو لینے والی آواز میں محبت بھری گفتگو سن کر دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور پروگرام کا موضوع ایسا تھا جس نے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بہت پسند آیا۔
اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں سامعین کے خطوط اور واٹس ایپ میسیجز شامل کیے گئے جو کہ بہت اچھے لگے. پھر قدرت کے کرشمے میں جو کہ میرا پسندیدہ سلسلہ ہے، اس میں وراثت کے موضوع پر بڑی قیمتی اور معلوماتی گفتگو سننے کو ملی، قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کاوشوں کو قبول فرمائے اور راہ زندگی کو مزید کامیابیوں سے نوازے، آمین. اسد مراد صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام راہ زندگی کو سننے اور ہمیں تفصیلی طور پر ایک ایک سلسلے کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے. چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ سبھی لسنرز کی جانب سے ہمیں خطوط اور میسیجز موصول ہوتے رہے. ابھی اس سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام میں آگے. مل کر سنتے ہیں آج کا معلومات کے رنگ کا بڑا ہی خوبصورت سا سلسلہ. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے جراثیم سے پاک ٹوتھ برش کے بارے میں. سامعین، انسانی جسم میں موجود تمام اعضاء ہر اعتبار سے نہایت قیمتی ہیں، جو کہ آپس میں مل کر مضبوط اور صحت بخش افعال کو سر انجام دیتے ہیں. لیکن اگر ان اعضاء کا ذرہ برابر توازن بھی بگڑ جائے تو انسان اپنی صحت سے محروم ہو سکتا ہے، جس کے نتائج جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ذرائع کون سے ہیں جن کے ذریعے سے جراثیم ہمارے بدن میں داخل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ ہمارا منہ ہے. اس کے علاوہ منہ کے اندر پیدا ہونے والے وہ جرثومے بھی ہیں جو ہمارے دانتوں، مسوڑوں، زبان، تالو اور تھوک سمیت پورے منہ میں پائے جاتے ہیں. اگر صحت کا توازن بگڑ جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ بیکٹیریا غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ منہ کی خراب صحت جو ہے یہ مسوڑوں کی بیماری اور دانتوں کی سڑن، صحت کے دیگر مسائل جیسے دل کی بیماری، شوگر اور یہاں تک کہ سانس کے انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھا سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی طور پر برش کرنے کے طریقے سے واقف ہوں. سامعین، ہمارے دانتوں کو برش کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹوتھ برش کو 45 ڈگری کے زاویے پر رکھ کر استعمال کیا جائے تاکہ دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کیا جا سکے. ضروری ہے کہ ٹوتھ برش کو گول گول گھماتے ہوئے آہستہ آہستہ حرکت دی جائے. یوں ہم بہتر طور پر دانتوں کی صفائی کے عمل کو روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر شخص اپنی صحت کے اعتبار سے ممکنہ تدابیروں پر عمل کرتا ہے، بالخصوص موسمی بیماریوں جیسے نزلہ، زکام، بخار یا کھانسی وغیرہ کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہ جراثیم ایک سے دوسرے فرد میں منتقل نہ ہو جائیں، اور اس نسبت سے گھروں میں کافی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن کیا ہم نے کسی بیماری کے بعد اپنے ٹوتھ برش کو تبدیل کیا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ کا براہ راست بیماری پھیلانے والے جراثیموں سے سامنا ہوا ہو تو ہوشیار رہیں اور فوراً ٹوتھ برش بدلیں. اور خاص طور پر جب ہم نے منہ میں چھالوں، فلو، گلے کی خراش یا نزلہ زکام کا سامنا کیا ہو. وہ اس لیے کہ جراثیم ٹوتھ برش میں 24 گھنٹے سے لے کر کئی ہفتوں تک ہمارے برش میں زندہ رہ سکتے ہیں، جن کا تمام انحصار بیماری کی کسی قسم یا بیکٹیریا کی مختلف اقسام پر ہوتا ہے. جیسے فلو وائرس ایک ٹوتھ برش پر کم از کم 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. ماہرین کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ مزید جراثیموں کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ٹوتھ برش کو ہی تبدیل کر لیا جائے. لیکن جب آپ بیمار ہوں تو اس وقت ٹوتھ برش بدلنے سے گریز کریں اور صحت یاب ہونے پر ہی یہ فیصلہ کریں. دوران بیماری ضروری ہے کہ بیمار شخص کے ٹوتھ برش پر کیپ کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ بیمار افراد کے ٹوتھ برش کو کھلی فضا میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس بارے میں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹوتھ برش پر زندہ رہنے والے بیشتر جراثیم آکسیجن سے ہی مر جاتے ہیں. جب ان کا ٹوتھ برش مکمل خشک ہوتا ہے تو اس پر موجود بیشتر بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ٹوتھ برش کیپ کے استعمال سے بیکٹیریا کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. سامعین، اگر آپ استعمال شدہ ٹوتھ برش کو پھینکنا نہیں چاہتے تو اسے ڈس انفیکٹ کریں، جس کے لیے ٹوتھ برش کو اینٹی بیکٹیریل ماؤتھ واش میں بھگویا جا سکتا ہے. بیکنگ سوڈا کا پیسٹ اور سرکے کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ماہرین نے صحت مند افراد کو بھی ٹوتھ برش کو روزانہ کی بنیاد پر صاف کرنے کا مشورہ دیا ہے اور نیم گرم پانی سے دھو کر رکھنے کا کہا ہے.
اس لیے ضروری ہے کہ صحت مند افراد کم از کم ٹوتھ برش کو ہر 3 ماہ بعد تبدیل کریں، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زیر استعمال ٹوتھ برش پر جراثیم جمع ہونے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ٹوتھ برش پر موجود رنگین ریشوں کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جائے تو تب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹوتھ برش کو بدل دیا جائے۔ سامعین، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے برش کو صحیح طریقے سے صاف رکھیں، بصورت دیگر ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے شدید قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں پیٹ میں شدید درد، منہ اور دانتوں کے مسائل شامل ہیں۔ سامعین، زیادہ تر گھروں میں ٹوتھ برش ٹوائلٹ یا واش بیسن وغیرہ پر استعمال کے بعد رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ جب ٹوائلٹ فلش کرتے ہیں تو بعد میں فیکل بنتا ہے جسے ٹوائلٹ پلم کہا جاتا ہے۔ یہ پلم باتھ کی دیواروں سمیت ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جراثیم پھیلاتا ہے۔ اس لیے بیکٹیریا سے بچنے کے لیے ٹوتھ برش کو ٹوائلٹ سے باہر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹوتھ برش کے ڈھکن اور ہولڈرز کو بھی صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ سامعین، رما برس کے آغاز کے ساتھ ماہر دندان ساز نے عام ٹوتھ برش کی بجائے الیکٹرک ٹوتھ برش کے استعمال کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کئی ٹوپ آتے ہیں جس میں ریشے موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تاہم گھر میں موجود اجزاء سے دانت صاف کرنا جس میں فلورائڈ موجود نہ ہو آپ کے دانتوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا اس سے گریز کیا جائے۔ امید کرتے ہیں سامعین آج کا سلسلہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ سامعین، سلسلہ معلومات کے رنگ میں بڑی ہی عمدہ اور حیرت انگیز معلومات سننے کو ملی ہمیں ٹوتھ پیسٹ کے تعلق سے اور ٹوتھ برش کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، اور میں غور و فکر کر رہی تھی کہ اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں جو اس سلسلے میں ہمیں بتائی گئی تھی تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور پروگرام کی آغاز میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی ان لوگوں کو لے کر جو کہ اپنے چہرے پر ایک ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اچھائی کا، تہذیب کا، لیکن سچائی اس کی برعکس ہوتی ہے اور ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں فوری فیصلہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو ہماری تعریفیں کر رہا ہے تو ہم سمجھ لے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت مخلص ہے، اور ایک شخص جو کہ اس کے اندر کڑواہٹ ہے یا جو سچائی کو بیان کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہے تو ہم کہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہم ان انسانوں کی شخصیت کو سمجھنے میں وقت لیں، ہو سکتا ہے جو تعریفیں کر رہا ہو وہ مفاد پرست نکلے اور جو شخص ہمیں ہمارا دشمن لگ رہا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اور سامعین، یہ بھی کہ جب ہمارا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو سمجھنا، کیونکہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہمیں سمجھ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کی حضوری میں اس بات کو رکھتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو ہماری زندگی سے نکال بھی دیتے ہیں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے سلسلہ آپ بیتی سننے کا، مل کر اس سلسلے کو سنتے ہیں۔ میرا نام خلیل گل ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ جس نے میری زندگی میں بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں گزشتہ 3 سال سے بینک میں جاب کر رہا تھا اور خوش تھا۔ تو اس وقت میری زندگی میں ایک صرف اپنا کیریئر تھا کہ مجھے کام کرنا ہے، گرو کرنا ہے، مجھے اپنے ڈیزگنیشن امپروو کرنا، اپنا سیٹ اپ امپروو کرنا، دیٹس اٹ۔ آئی گاٹ پروموشن اور میں اپنے سال میں اینول میٹنگ میں ٹاپ پرفارمر تھا پورے ریجن میں، تو آئی واز ویری ہیپی۔ انہی چیزوں میں میری بھاگ دوڑ زیادہ تھی۔ اپنی لائف کو خدا کے ساتھ شاید بہت زیادہ نہیں جوڑ سکتا تھا، روٹین میں اپنی زندگی کو چلا رہا تھا، اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹ اور واقعات جو ڈفرینٹلی ہوتے ہیں وہ میں دوسروں میں تو تصور کرتا تھا، لیکن شاید میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کبھی میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ڈفرینٹ چیز ہونے جا رہی ہے یا اچانک میرے ساتھ کچھ ہو جائے گی۔ کوئی ہاسپٹل جاتا تھا کسی وجہ سے تو میں اس کے لیے ہاسپٹیلٹی کے لیے جاتا تھا، لیکن مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کبھی میں نے بھی اس طرح سے جانا ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں ایک دن اپنی روٹین میں آفس سے واپس گھر گیا ہوں رات کو اپنی فیملی کے ساتھ۔ میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی، ہم نے سیلیبریٹ کی بڑے اچھے طریقے سے۔
کوئی بھی ایسی کنڈیشنز نہیں تھیں کہ میں کسی پریشر لائف میں چل رہا ہوں جو کیریئر کی وجہ سے ہوتی ہیں سم ٹائم. اس کے بعد رات میں مڈ نائٹ میں سڈنلی مجھے برین ہیمریج ہو گیا اور پھر میری فیملی مجھے ہاسپٹل لے گئی اور میں 4 دن کے لیے کوما میں چلا گیا اور میں کسی بھی طرح سے بالکل بھی دنیا سے بے خبر ہو گیا. ایون دین کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ آپ میری فیملی کو کہ آپ ان کے لیے پریئر کریں کیونکہ ان میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہی ہے, ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. سو میری فیملی نے بہت زیادہ پریئرز کی, خدا سے منت کی, گڑ گڑائے اور خدا نے سنی اور میرے پھر سے میری زندگی کی ہلچل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوئی. میں امپروو ہوا, خدا نے مجھے صحت اور تندرستی سے نواز دیا اور میں اپنی لائف میں دوبارہ سے آ گیا. 2-2.5 سال میں بالکل آؤٹ آف ٹچ رہا اپنے کیریئر سے, اپنی چیزوں سے, اپنے گھر میں رہا. اور ان 2-2.5 سال میں جو کہ بہت میرے لیے لمبا عرصہ ہے کیونکہ بہت مجھے ٹائم ملا, میں اپنی زندگی کو شاید اتنا کبھی ٹائم نہیں دے سکتا تھا. اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ میرے پاس انڈیویجول بہت وقت تھا جس میں بہت کچھ میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں, کس طرف کو جا رہا ہوں, صرف ایک روٹین لائف جی رہا ہوں یا مجھے کچھ اپنی زندگی کے لیے اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو بھی بحال کرنا ہے. تو اس ٹائم میں مجھے خدا نے جھنجھوڑا, میری مدد کی اور میں نے پھر ایک چیز ڈیسیژن لیا اور میں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ پھر سے ایک ٹرن لیا کہ اب اس کیریئر کو اور ساری زندگی کو, اپنی فیملی کو, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, بٹ خدا کے ساتھ چلنا بہت زیادہ ضروری ہے اور خدا کے ساتھ چل کے میں ان چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہوں. تو خدا کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ ابھی جو میری زندگی ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں, بہت ساری ایسی چیزیں جن کو میں شاید غلط کو غلط بھی نہیں سمجھتا تھا, ایک روٹین میں کرتا تھا, وہ بھی اب مجھے محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں, ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے اور خدا کو ہمیشہ یاد رکھ کے کرنی ہے. آپ سب کے لیے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے بھی کہ ہمیں اپنی لائف کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور خدا کو ضرور وقت دینا چاہیے تاکہ ہم خدا کے نام میں زندگی گزاریں. سامعین, آپ بیتی میں بڑی ہی خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ ہمیں خدا تعالیٰ کو ترجیح دینی چاہیے اور کلام خدا میں بے حد خوبصورت بات لکھی ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ میں تیری شریعت کو, تیرے آئین کو جان سکوں. اور ایسی تکلیف, ایسا دکھ جو ہمیں خدا تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے, ایسی خوشی سے, ایسی برکت سے بہتر ہے جو ہمیں گمراہ کر دے, جو ہمیں خدا تعالیٰ سے دور لے جائے. آئیے اپنے سروں کو خدا تعالیٰ ہی کے حضور میں جھکاتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دعا. خداوند پاک خدا, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے, ہماری حفاظت کرتے, ہماری فکر کرتے اور کبھی ہمیں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. خداوند پاک خدا, ہم اپنے تمام تر لسنرز کے لیے آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں. خداوند ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو برکت دیجیے. خداوند پاک خدا, ہر طرح کی پریشانی کو دور کیجیے. ان کی زندگی میں خوشی اور شادمانی, برکت اور ترقی کو مانگ لیتے ہیں. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.